نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام۔ 13 آیت سے اسٹارٹ نہیں 19 سے اسٹارٹ کرنا ہے. منیبا کا تو مجھے لیسن آ گیا، عائشہ آپ کا نہیں آیا. عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی، کیا کہہ رہے ہو؟ لیسن نہیں آپ کا آیا؟ ہاں، میں شام تک سینڈ کر دیتی ہوں ختیجہ۔ اوکے، پھر آپ کے لیے ڈبل لیسن ہو گیا، آج کا بھی اور پریویس ڈے کا بھی. اور میرے بھی میں اس کلاس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کا وہ لیسن سنوں گی. تو تھوڑا بہت میرے سامنے نہیں تھا اس لیے پھر میرا آپ کو سنا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. او کصیبن، او جیسے وا کا مطلب ہم نے اور پڑھا تھا نا، او کا مطلب ہوتا ہے یا، یا کاف مانند صیبن بارش کے، او یا کا صیبن یا مانند بارش کے، من السمائی من سے آسمائی آسمان سے، فیہی اس میں ظلمات اندھیرا ہے، ورعد اور اس میں بجلی ہے، کڑک ہے. سوری، رعد کا مطلب کڑک ہے اور برقن بجلی، دونوں نے ہم مانی ہے. ایک ہمارا آسمان ہے جس میں اندھیرا ہے، بجلی ہے اور اس میں کڑک ہے. یجعلون وہ بناتا ہے، اصابعہم اپنی انگلیاں، یعنی کہ وہ اپنی انگلیاں، یجعلون کے نا جعل، اس کا جو روٹ ہے نا یہ جیم آئین لام، یجعلو، جعل، یہ اس طرح کے ورڈ جب یوز ہوتے ہیں یا تو بناتا ہے یا ڈالتا ہے، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر یہ ڈالتا ہے کہ معنوں میں استعمال ہوگا. یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم اصابع انگلیاں، ہم اپنی، فی میں، آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق کڑک کی وجہ سے، یا جو آواز آ رہی ہے اس کی بجلی کی، تو اس کی کڑک کی وجہ سے، حذر بچنے کے لیے، ڈر سے ہے نا بچنے کے لیے، موت و موت، موت سے بچنے کے لیے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کڑک کی وجہ سے. واللہ اور اللہ، محیط احاطہ کیا ہوا ہے، بی ساتھ کافرین کافروں کی، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو کافر ہیں ان کو گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے. اس کا میں پورا ترجمہ کرتی ہوں. آسمان سے بارش کی مانند ہے جس میں اندھیرا ہے، بجلی اور کڑک ہے، اور پھر وہ لوگ ڈال دیتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں، من الصواعق خوف، کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت کے ڈر سے. واللہ اور اللہ، محیط احاطہ کیا ہوا ہے، بالکافرین کافر لوگوں کا. تو ہم لوگ یہ یہاں پر پیچھے بات کر رہے تھے نا کہ وہ لوگ جو بدلے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لیتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل اسی طرح سے جیسے انہوں نے ان کے پاس روشنی آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی، اور وہ بالکل اندھیرے میں بیٹھے ہوئے. کہ ایک کافر مسلمان کافر تھا پہلے، اس نے اسلام قبول کیا، اسلام میں اس نے مطلب روشنی آئی اس کے پاس، اور پھر اس نے اس چیز کو چھوڑ دیا اور وہ پھر اندھیرے میں چلا گیا. اور وہ لوگ جو کیسے ہو گئے، اندھے بہرے اور گونگے ان لوگوں کو کہہ دیا گیا. اب آگے ان کی مثال ایسی دی ہوئی ہے، جو منافقین ہیں ان کی مثال اس طرح سے ہے کہ ان کے پاس کسیبن
بارش، بارش میں مطلب اپنا ہے دینی اسلام، اسلام کے احکامات، وہ چیزیں ان کے پاس آئیں۔ میرے سوائے یہ آسمان مطلب وہی الہی جو ہے وہ آسمان کی طرف سے آتی ہے۔ ظلمات و رعد و برق، اب یہاں پر دنیا کے حالات کیا تھے کہ اس ٹائم وہاں پر اندھیرا تھا، جہالت تھی، اور ہر خوفناک باتیں تھیں جو ان کو پسند نہیں تھی۔ یہ ہر وہ چیز یہاں پر جو ان کے مزاج کے خلاف تھی، وہ یہاں پر ورائد اور برق سے آج مراد ہے، اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں نا ان کی لائف سے، جو اس طرح اس ٹائم کے حالات تھے۔ منافقین، ایک سیکنڈ میں یہاں کے لائن لکھی ہوئی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ منافقین مشکلات کا سامنا کرنے کے بجائے، باہر سے فائدہ حاصل کرنے کے بجائے، یہ اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں مشکل سے بچنے کے لیے۔ اب یہ بارش ہوئی ہے اس میں مطلب دین اسلام ان کے پاس پہنچا ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو کیا ہے کہ وہ خود کے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، مزید احکامات جو ان کے مزاج کے خلاف تھے، جو برق اور بجلی یہاں پر لکھا ہوا ہے، تو اس کے خوف سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ تو انگلیاں ڈالنا تو ایک کسی بھی چیز کا وہ سولوشن نہیں ہے نا اپنے کانوں میں، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کبوتر، بلی کو دیکھ کے کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لے، تو وہ کون سا وہاں سے چلا جاتا ہے، اس نے تو اپنا کام کر جانا ہے۔ تو یہاں پر بھی صرف مثال منافقین کی دی جا رہی ہے، پیچھے منافقین کا ٹائم ذکر ہو رہا تھا نا، تو وہ کیا ہے کہ ڈر ڈر ہے ان کے اندر موت کا۔ تو موت کیوں ہے، مطلب موت کا ڈر کیوں ہے؟ کہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو موت لکھی ہوئی ہے نا، آپ کچھ بھی کرو، آپ اپنی زندگی ایفیشینٹ میں گزارو یا پھر پابندیوں کے ساتھ گزارو، تو موت تو فیکٹ ہے، اس سے کتنے بھی کوشش کر لیں بھاگنے کی، نہیں بھاگا جا سکتا۔ اور لیکن وہ لوگ اپنی انگلیاں ڈال لیتے تھے، ایک تو خوف کی وجہ سے، دوسرا ان کو کوئی کام کرنا نہ پڑے، یا کسی اسلامی جو حکم ان پر نازل ہوا ہے آسمان سے، جو بارش نازل ہوئی ہے، اس سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں، وہ سن نہ سکیں۔ منافقین کی نا دو قسم ہوتی ہے، ایک تو بالکل پکے منافقین جن کے دل میں کفر ہوتا ہے اور زبان سے تو اسلام کو اظہار کرتے ہیں مگر دل سے نہیں، اور دوسری قسم ہوتی ہے جو بیچ کے حالت میں ہوتا ہے، نہیں نہ وہ لیفٹ کے نہ ہی وہ رائٹ کے۔ نیکسٹ آئے تھے، یہ کہا دوں، یا کہا دوں قریب ہے، البق برق و بجلی، یختفو اچک لے، چھین لے، قریب ہے کہ بجلی جو ہے وہ اٹھا لے اللہ تعالیٰ ابصارہم، ان کی بصارت کو، کہ اس بجلی سے اس کے خوف سے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بصارت کو اٹھا لے۔ کلما، جب کبھی، اضاء لہم، اس نے روشن کیا ان کے لیے، اضاء روشن، اضاء جو ہے نا ورڈ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب روشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی تک کہ ہم لوگوں کے لیے دو ورڈ جو ہے نہیں، اس میں کافی ورڈ ہے، تصیبن بھی تھا، اصابعہم، صواعق، اور یہ اب اضاء لہم، اس میں کافی ورڈ آ رہے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ روشنی لہم، ان کے لیے، مشو، چلتے ہیں، فی ہی، اس میں، جب کبھی ان کے پاس روشنی آتی ہے وہ اس میں چلنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب، اظلم، اندھیرا کیا جاتا ہے ان پر، قوموا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، روشنی ملی، رک گئے۔ اسکول سے رات میں بھی نا اللہ تعالیٰ کا نور ہوگا ہمارے پاس، جو ہم لوگوں نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے نا ان کا نور وہ ہوگا، تو ہم لوگ پل سے رات پہ اسموتھلی چل پڑ سکتے ہیں۔ اگر تو اس کا نا سب سے کم لیول نور کا اتنا ہوتا کہ وہ آپ کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر ہوتا ہے، اور وہ کبھی چلتا ہے کبھی بجھتا ہے۔ جب وہ چلتا ہے تو مومن اس کی اس کی روشنی میں جو ہے وہ آگے موو کرتا ہے، اور جیسے وہ نور بجھ جاتا ہے تو وہ رک جاتا ہے، پھر جیسے چلتا ہے وہ آگے موو کرتا ہے، بجھتا ہے تو رک جاتا ہے، تو اتنا وہ کم نور ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ ان کے پاس روشنی ہوتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں،
اور جب ان کے اندھیرا ہو جاتا ہے، ان کے پاس روشنی ان سے لے لی جاتی ہے، تو پھر وہ رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ولو اور اگر شاء چاہے اللہ اللہ لذہب البتہ لے جاتا ہے، بی سمعہم ساتھ ان کے کانوں کے، وہ ابصارہم اور ان کی نگاہوں کے، ان بے شک اللہ علا پر کلی ہر شین چیز کے قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو یہ روشنی دے جائے، اور جو بجلی ہے اس سے ان کی سماعت اور جو کان اور آنکھیں ہیں ان کی بصارت ہے وہ لے جائے۔ فزیکلی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بجلی آئی ہے نقصان ہوگا، اور اگر پڑتی ہے انسان کے اوپر تو وہ ختم بھی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے کہ آپ جو منافقین تھے احکامات کو قبول کرنا نہیں چاہ رہے تھے، اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال رہے تھے، تو ان سے جب وہ سنیں گے نہیں، جب ایک چیز آپ کے اندر گئی ہی نہیں، آپ اس کو سننا نہیں چاہتے، تو آپ کے دل کس طرح زندہ ہوں گے؟ اور جب دل زندہ نہیں ہوتے تو سماعت اور بصیرت جو ہے وہ نہیں ملتی۔ یہ ایک سننا دیکھنا الگ چیز ہے، ایک سماعت اور بصیرت ایک الگ چیز ہے، کہ وہ ایسا سننا، ایسا دیکھنا جو آپ کے دل میں اترے، جس سے آپ چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے زندگی میں آپ کو بھیجا گیا، ہمیں بھیجا گیا، تو ہم اس کو ایز اٹ از ریسیو کریں اور اس پر فالو بھی کریں۔ تو سماعت اور بصیرت اصل میں یہ چیز ہے۔ اب نیکسٹ ہے یا ایوہ الناس، اب اوور آل لوگوں سے بات کی جا رہی ہے، اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی جس نے خلقکم خلق پیدا کیا، تم کو، والذین اور وہ لوگ، من سے قبلی پہلے، تمہارے، قبلی تم سے پہلے یا تمہارے پہلے تمہارے، لعلکم لعل تاکہ تم تتقون تم تقوی اختیار کرو۔ تاس شروع والا تم کے لیے ہے اور تقون تقوی کے لیے۔ اب اوورآل انسانوں کی بات ہو رہی ہے کہ عبادت کو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان تم سے پہلے لوگوں کا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، یا تم یہاں پر تقوی بھی ہے، یا جیسے بچ جانا بھی ایک ورڈ کہیں پر آپ اپنے کسی پڑھو گے نا، تو تقوی کا مطلب یہاں پہ یوز ہوتا ہے، یا بچ جانا بھی، بچ جانا کا مطلب ہے کہ اب جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا رہی ہے تو ہم لوگ عذاب سے بچ جائیں گے۔ اب یہاں پر ایسی بات دیکھو نا، صرف اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا کہ میری عبادت کرو یا اپنے رب کی عبادت کرو، یہاں پر بتایا بھی کہ وہ رب کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، ایک وہ ہر چیز کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے نا۔ تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سٹارٹ میں ہی آغاز کیا ہے کہ حکم دیا عبادت کرنے کا، بالکل اس طرح سے ہی کہ آپ کو دلیل کے ساتھ کہا ہے کہ جو تمہارے سامنے مواد پریزنٹ ہے، جو دلیل دے رہا ہے اس چیز کی کہ ہاں کوئی ہستی ہے جو ایگزسٹ کرتی ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں اس کی عبادت بھی کرنی ہے۔ اور یہ عبادت، اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ بنانا جائے۔ اچھا، یہ ربا کا مطلب ہے نا رب، پروردگار، تو اس میں ڈیپ میننگ نا پرورش کا بھی آتا ہے، کہ وہ رب جو ہماری پرورش کرتا ہے، لائک ہر ورڈ کے جو ہے وہ ڈیپ میننگ بھی ہوتے ہیں اسماء حسنہ میں، تو جیسے اسی طرح سے ربا کا مطلب ایسے ہے، تو وہ رب جس نے تمہاری پرورش کی، اور وہ اور جس نے تمہارے لیے تمہیں پیدا کیا، تو بیسک یہاں پر ہمیں عبادت کا بھی ایک پوائنٹ مل رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ہم شرک نہیں کرنا، اور ہماری ہر چیز میں یہی نیت ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہمارے دنیا کے میں رکھنے کے لیے سارے فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، اس رب کی ہمیں عبادت کرنی ہے تاکہ ہم آخرت میں عذاب سے بچ سکیں۔ یہ سب طبقے لوگوں کی بات نہیں ہے، ناسو کی بات کرتی کہ ہر دور کے، ہر زمانے کے، ہر
طرح کے لوگوں کسی بھی جگہ عمر کے ہوں گے، ان سب کے لیے یہی حکم، یہ صرف اسپیسیفائی نہیں کیا کہ مسلمانوں کے لیے، کہ ہر ایک کے لیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا تو اب ہمارے جو ہم سے ریلیٹڈ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے دنیا میں چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات ہیں، جس میں ہم لوگ کھیلتے سوتے ہیں، اگر فار ایگزامپل ہمارے جو سرفیس ہے اگر یہ اونچی نیچی ہوتی، اسموتھ نہ ہوتی جیسے پہاڑوں میں دیکھ لیں، تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے نا کہ ابھی جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، کہ ہمیں مشقت بھری زندگی نہیں ہے، اور ہم لوگ ایک پروڈکٹیو لائف جی سکتے ہیں، بجائے اس کہ ہم پورے دن کی تھکاوٹ اسی میں لگ جاتی کہ ہمارا جو وہ چلنا یہاں پر بہت مشکل ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ ایک چھت دی، گھر جو گھر کی شکل میں، بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس یہ بھی چیز نہیں ہے، تو ہر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمت ہے ان سب کو صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو شکر ہے وہ بھی خود بھی ایک عبادت ہے۔ اور سب سے مزے کی بات، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورس رکھا ہے نا ہماری زمین میں پیدا ہونے والی جتنی بھی نباتات ہیں، ایک سورس ہے زمین، ایک ہے گول ہے، جس میں سے تین چوتھائی جو ہے وہ تو پانی ہے، صرف ایک چوتھائی حصہ جو ہے صرف اور صرف زمین کا ہے، اور زمین میں تبھی سبزیاں یا نباتات اگتی ہیں، پھل وغیرہ جب بارشیں ہوتی ہیں، ہر فصل کے لیے کسی نہ کسی ٹائم پہ بارش ضروری ہے۔ اگر مصنوعی طور پر ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے، اس میں آ، چیز تو بن جاتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، بٹ وہ ورائٹی جو وہ کوالٹی نہیں آتی بارش کے پانی سے، جو کوالٹی آتی ہے۔ تو اب بارش ایک ہے جو ہر زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے، بٹ اس زمین سے پیدا ہونے والے اتنے مختلف قسم کے پھل، اور پھر ہر پھل کا اپنا رنگ ہے، اپنی خوشبو ہے، اپنا ذائقہ ہے، اور ہر ریجن میں کوئی نہ کوئی الگ پھل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آ، دیکھنے والے کے لیے یہ ایک معجزہ ہے، جو اس کو جس کو نشانی چاہیے ہونا کہ واقعی اس دنیا میں کوئی ڈفرنٹ بنانے والا ہے، کہ ایسا نہیں کہ بس چھوڑ دی گئی ہے دنیا بنا کر، اس کو پراپر مکمل طور پہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ جیسے اگر جو بگ بینگ تھیوری آتی ہے نا کہ زمین جو ہے وہ حادثاتی طور پہ بنی ہے، حادثاتی طور پہ بنی بھی ہوتی تو اتنی پلاننگز کے ساتھ سارے کام کیسے ہو رہے ہوتے؟ تو یہ اس چیز کا ثبوت بھی دیتی ہے کہ کسی نے کوئی ایسی ذات ایگزسٹ کرتی ہے جس نے اس کو پلاننگ کے ساتھ بنایا، اور ابھی تک اس میں سب کچھ پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، تبھی تو اتنی ورائٹیز ہیں، اور انسان کے بور نہ ہو جائے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی زمین سے، ایک ہی بارش کے پانی سے اس کے اندر مختلف جو ہے پھل اور نباتات کو جو ہے پیدا کیا ہے۔ بیج ہم لوگ بے شک ڈالتے ہیں، اس سے جینز جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے ہر فروٹ کے اپنے ہوتے ہیں، جس سے وہ اپنی جو ٹریٹس مینٹین رکھتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو تو ہے تو زمین ایک ہی نا، تو یہ عقل رکھنے والے کے لیے جس نے کچھ تھوڑا سا بھی سوچنا ہو نا اور شکر کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کے معجزات کو تھوڑا تھنک کرنا ہو، تو اس کے لیے یہ بھی بہت چیز ہے کہ ہاں واقعی میں کہ ایک جو زمین ہے، کہ بارش تو پانی بھی ایک ہے لیکن فلیورز ہر ایک میں، رنگ ہر ایک میں بالکل ڈفرینٹ ہے۔ ایسا اور اب یہ اتنی ساری اگزامپلس جو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ کے احسانات کی، اتنی ساری چیزوں کی جو ہم لوگ دن رات استعمال کر رہے ہیں، ان کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس کا سب کا بنانے والا اللہ ہے، لیکن پھر بھی اگر انسان شرک کرے، کیوں؟ مطلب ایک تو بتوں کی شرک کرتے تھے نا، اور کچھ لوگ جو ہے فرشتوں کو شریک کرتے رہتے تھے، کچھ سورج کو، کہ وہ جس جس چیز سے ڈرتے تھے نا
وہ اس چیز کو اپنا اس کی عبادت، اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. جیسے فرشتوں کا کنسیپٹ ان کے اندر تھا کہ بس یہ کہ وہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے، وہ ہم سے خوش رہیں. تو وہ ان کی بھی عبادت کرتے تھے. تو سورج کی بھی اس طرح کہ وہ ہمیں جیسے نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اس کی بھی عبادت کرتے تھے. گائے کی بھی، کہ وہ اس میں ہم عبادت کریں گے وہ خوش ہوگی اور ان کو زیادہ سے زیادہ دودھ دے گی. تو ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. مطلب جو انسان جس چیز کو چاہ رہا ہوتا تھا نا، یا جس چیز کو خوف ہوتا تھا، وہ اس کی جو ہے وہ عبادت کرنا شروع کر دیتا تھا. لیکن انسان جب اس چیز کو مان لے کہ ان سب کو بنانے والا ایک ہے، تو ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے. تو وہ کیسے اپنی ذات پہ کسی کا شرک برداشت کر سکتا ہے. نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں. اتنا ہی کافی ہے میرے خیال سے. دو آیات. یار ہم لوگوں کے لیے تو مشکل ہے، انہیں یاد کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا، بچوں کا تو پیچھے سے بھی رہتا ہے ہمیں. چلو ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ہے، اور اس میں مشکل ورڈز بھی تھے. اچھا، یہ جب اس طرح کی آیات آتی ہے نا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، ترجمے کے لحاظ سے بہت آسان ہوتی ہیں. لیکن نا بہت سارے پوائنٹس ان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے نا بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب بھی آپ لوگ ایسی آیات پڑھو نا، کہ قرآن پاک میں نا بار بار یہ بھی چیز آتا ہے کہ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے، کہ غور و فکر نہیں کرتے. تو ہمیں قرآن پاک کی کچھ آیات پہ تھوڑی دیر رک کے اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، تاکہ ہم ان کیٹیگری میں نہ آ جائیں جو غور و فکر نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ تو اپنے عام روٹین میں اس کو لازمی اپنے روٹین بنانا ہے کہ اپنے قرآن پاک میں جو لکھی ہوئی آیا ترجمہ یا کوئی پوائنٹ آپ لکھ رہے ہو، ساتھ ساتھ اس کو ریکال کرتے ہوئے. الگ سے کاپی میں لکھو گے اچھی بات ہے، لکھنا چاہیے. اور لیکن ساتھ ساتھ قرآن پاک میں بھی کچھ نہ کچھ آپ لکھتے رہو. نیکسٹ دعا آپ کی کمپلیٹ ہو گئی تھی. منیبہ آپ نے کمپلیٹ سنا دی تھی دعا؟ بھتیجا نہیں. نہیں، کہاں تک ہوئی ہے یاد؟ میں نے صرف یاد 3 دفعہ پڑھی تھی، یاد ہی نہیں کی. میں نے سوچا تھا دوبارہ کروں، پھر ذہن سے نکل گیا. عائشہ آپ نے؟ یار میں نے وہ لیکچر ہی نہیں لیا تھا، میں دیکھتی ہوں وہ بھی. اوکے، میں نے شیئر کی تھی. ایک لائن صرف آپ نہ کر لو امنیبا، کل آپ نے بھی اور عائشہ آپ نے بھی ایک لائن جو ہے نا، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، یہاں تک کر لو. ٹھیک ہے؟ اوکے پھر انشاءاللہ. ایک لائن، مطلب اب ایک ایک لائن جو کر کے تینوں دن کریں گے تو انشاءاللہ پھر اچھے سے بھی ہو جائے گی. او تجوید تو رہ گئی. تجوید ہم نے تین آیات کی تھی. ہاں جی. یس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین والذ آواز کو کیا ہوگا میری؟ والذ میری آواز کو دیکھتے اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا. والذین یؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. ایک دفعہ پلیز دوبارہ ریپیٹ کر دیں. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. تو یہاں پر نا میں نے زبر کے بعد الف اس کا تو آپ کو رول بتایا ہوا. اب یہاں پر ہے پیش کے بعد واؤ، یوقنون. پیش کے بعد جب واؤ آگی یہ آتی ہے مد اصلی بال واؤ. تو یہاں پر بھی ہم نے 2 حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے. اور سیکنڈ اس یہاں پر، ہاں 3 جگہ یہاں پر استعمال ہو رہا ہے یؤمنون، یوقنون. یہاں پر 3 دفعہ یہاں پر یہ مد اصلی بال واؤ یوز ہو رہا ہے. اور زیر کے بعد یا،
جب زیر کے بعد یا آتی ہے تب بھی مد اصلی بھی یا ہو جاتی ہے. یہ تین ہوتی ہے مد اصلی: مد اصلی بن الف، مد اصلی بن واو، اور مد اصلی بن یا. اس میں ہم لوگوں اسے نے سب دو حروف لین نہیں بولتے ہیں؟ ہاں، حرف مدہ کہتے ہیں ان کو. اوکے. حرف لین تب ہو گئے جب یہ یا سے پہلے زبر ہوتی ہے. واو صحیح ایس. ہے جی پھر. ہاں، یہ حروف مدہ ہوتے ہیں. یا ساکن، واو ساکن، اور خالی حمزہ. اب آپ نے اس کو یہ اپنے ریوائز کرتے وقت یہ یاد رکھنا ہے کہ جب زیر کے بعد یا آ جائے، پیش کے بعد واو، اور زبر کے بعد الف، تو آپ نے اس کو دو حرکات کے برابر لمبا کرنا ہے. یہاں پر زبر کے بعد الف ہے بیما، لیکن یہاں پر مد ہے بیکاز کیونکہ نیکسٹ الف تھا. اب یہ نا مد کی آگے سے آگے ٹائپ آ جاتی ہوتی ہیں، کافی ساری ہیں کہ مد کے بعد مطلب زبر الف کے بعد کوئی لیٹر ہوتا ہے، یہ مد اصلی بال واو، مد اصلی بال الف، اصلی بال یا. ان کے بعد کچھ لیٹرز ایسے آتے ہیں، ان کی کنڈیشنز پہ ان پہ مد کی جاتی ہے، جیسے یہاں پر الف ہے ان ضلع کا. ٹھیک ہے. ابھی کے لیے صرف مدرسے والا رول ہی آپ لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اسی کو ریوائز کرنا ہے. اپنا جو روٹین کا قرآن پاک پڑھتے ہو اس میں آپ پڑھ رہے ہو نا آپ دونوں؟ عائشہ میں نہیں پڑھ؟ جی. ہاں جی. آپ نے اپنا جو ہوم ورک سینڈ کرنا ہے نا، تو ساتھ ساتھ آپ نے وہ مجھے اپنے قرآن پاک میں سرکل کرنے ہیں وہ ورڈ جو جہاں پر مدرسے بل الف ہو رہا ہے، باؤ ہو رہا ہے، اور یا. اور سرکل کر کو آپ نے مجھے وہ پکچر بھی سینڈ کرنی ہے، آپ کی اسائنمنٹ ہے. انشاءاللہ. عائشہ اوکے؟ ہاں جی اوکے. اوکے ان شاء اللہ. تو ایک لائن تم پڑھ لیتے ہیں. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تو یہاں پر بھی ہاں اور ہاں، یہ اب دو یہاں پر مخرج استعمال ہو گئے. اس کو بھی پڑھتے وقت آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ دھیان رکھنا ہے. ہاں هم المفلحون، دونوں ہاں میں آپ کو فرق ہونا چاہیے. اور یہاں پر لام کھڑی زبر آلریڈی ہے، اس میں تو آپ کو دیکھ کے پتا چل جائے گا، اس کو لمبا کرنا ہے. اچھا اب یہ اولائے کا، اس کو پیش ہے اور آگے واو ہے لیکن واو پہ جزم نہیں ہے، تو اس کو یہ سائلنٹ ہو جاتے، اس کو ہم لوگ نہیں پڑھتے. تو یہ اس کو لمبا نہیں کرنا ہمیں. اولائے کا، یہ او نہیں ہوگا، یہ او رہے گا. ٹھیک ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اچھا اس میں اور کہیں پر کوئی رول ہو رہا ہے مدرسے بال الف یا واو اور یا جو میں نے بتا دی اس کے علاوہ؟ نہیں، یہ جو الائی کا اس میں واؤ سے پہلے پیش ہے، مطلب حمزہ زبر سے پہلے پیش ہے، تو اس میں لمبا نہیں کریں گے اس میں؟ کیونکہ واو کے اوپر جزم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. واو پہ یا پہ جزم ہونا ضروری ہوتی ہے. اچھا اس آیت میں پورا آپ لوگ دیکھ چیک کرو مدرسے کہیں اور پر ہو رہی ہے؟ یہ صرف اسی میں ہی ہے مفلحون کو. یس. ہون، ہا پیش اور واو. نیکسٹ تیسری آیت ایک اور کریں. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. اور میں نے آپ کو نا اسٹارٹ میں بتایا تھا کہ نون شد ہو اور یہ میم کے اوپر شد ہو تو اس میں آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے. تو اس لیے آپ نے جب لیسن سنانا ہے تو یہاں پہ ان الذین، نون پہ آپ نے غنہ لازمی کرنا ہے. اب یہاں پہ کرتا ہوں میں، نون پہ شد نہیں ہے اس لیے آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا. یہاں پہ کوئی ایک اور رول ہوتا ہے اکفا کا، تو وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی. ابھی تک کے لیے صرف مد اصلی ہم لوگوں نے کرنا ہے اور یہ غنہ کا. ٹھیک ہے. آپ کی طرف اس میں مد اصلی جو ہے آپ کی بالکل ٹھیک ہو جائے گی نا، تو انشاءاللہ تب ہم اس کے بعد نیکسٹ موو کریں گے کہ مد اصلی میں ہی کوئی ٹھیک ہونے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے.
اتنا less- اب تین آیات کافی ہیں کہ آگے بھی؟ نہیں بھاشا، کافی ہے 3 آیات کے آگے بھی کروا دوں؟ فی ہے کافی میرے ہے. خیال سے تو کافی ہے عائشہ. چلو سوری ٹھیک ہے. خدیجہ. ٹھیک ہے. اوکے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا پڑھا قبول کرے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم آمین. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جیسے میں نا ٹائپ کر کے گروپ میں سینڈ کر دیتی اوکے. ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.